السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شمائلہ ارشد۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں IMF کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا کرنی چاہیے کہ ایک ایسا پروگرام، ایک اسٹیبلائزیشن ریکوری پروگرام جس کی بنیاد سے ہم یہ معاشی بحران جو ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں۔ حکومت نے قرض کے لیے IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے فوری مذاکرات کی منظوری دے دی۔ 6 سے 7 ارب ڈالر قرضے کی درخواست کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں نون لیگ مشکل حالات چھوڑ کر گئی، مشکلات برداشت کر کے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر نون لیگ کا بھرپور احتجاج کا اعلان۔ نواز شریف کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لاہے عمل تیار۔ آج تک قومی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس بلانے کی ڈیڈ لائن۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن نہ مانی گئی تو اسمبلیوں کے باہر اجلاس ہوں گے، رانا ثناء اللہ کی دھمکی۔ اپوزیشن کچھ بھی کر لے، احتساب کسی صورت نہیں رکے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دو ٹوک موقف، کہا حکومت کا شہباز شریف کی گرفتاری سے تعلق نہیں، ان پر مقدمہ نون لیگ کے دور میں بنا۔ سیف الرحمان کو چیئرمین نیب بنانے والے آج احتساب کو انتقام قرار دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کو احتجاج کے لیے کنٹینر دینے کی پیشکش کر دی۔ دھرنا دینے کی خواہش نہیں لیکن مجبور کیا جا رہا ہے۔ سعد رفیق کہتے ہیں پہلا وزیر اعظم ہے جو کام کے بجائے لڑائی پر تلا ہے۔ رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کی گزشتہ روز کی تقریر پر برس پڑے، بولے عمران خان کے دائیں بائیں چور، ڈاکو اور قبضہ مافیا ہے، نیب آزاد ہے تو پشاور میٹرو کیس میں پرویز خٹک کو گرفتار کرے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات اور دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار۔ سوات، مانسہرہ، آزاد کشمیر میں ابر کرم برسنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ پنڈی، راجہ بازار میں ریڑھی بان خوشی سے نہال، آگ کا الاؤ روشن کر کے روایتی ڈانس کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پانی بھرنے سے مسافروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کرپشن چھپانے کے لیے بے نظیر یونیورسٹی لیاری، انتظامیہ کا احتجاج کا سہارا۔ ملازمین کی مرضی کے بغیر اینٹی کرپشن کے چھاپوں کے خلاف آج احتجاج کا پلان۔ وائس چانسلر اختر بلوچ، قائم مقام رجسٹرار محسنہ سکندر، رشید ملا اور ایکسچینج GM جتوئی کا ملازمین پر احتجاج کے لیے دباؤ، کئی افسران نے احتجاج سے انکار کر دیا۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی بھی ڈیمز فنڈز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں مصروف۔ واکنگ میں منعقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں کی شرکت۔ ڈیمز فنڈز میں 2.5 کروڑ روپے جمع کروائے، کہتے ہیں ڈیم بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بلوچستان میں قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 4 اہلکار زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بچوں کی گمشدگی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ جمشید کوارٹر سے دوپہر 2 بجے سے 13 سالہ بچہ محمد عزیز لاپتہ، والد نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس کے مطابق بچہ دوپہر کو علاقے سے سائیکل پر سوار ہو کر نکلا، دوبارہ گھر نہیں پہنچا۔ بچے کے سائیکل پر جانے کی CCTV فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی۔ کراچی میں سرسید ٹاؤن پولیس کی کارروائی، 3 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار، اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز اور منشیات برآمد۔ ملزمان میں عدنان، رشید اور علی رضا شامل ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، گلشن توحید اور خیرآباد کے قریب فائرنگ، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ کراچی کے نجی اسکول میں تیسری منزل سے گر کر 12 سالہ بچے کی موت معمہ بن گئی۔ حبیب اللہ ہنسی خوشی اسکول گیا، خودکشی نہیں کر سکتا۔ والدہ نے پولیس کا موقف مسترد کر دیا، سوال کیا کہ پابندی کے باوجود بچہ تیسری منزل تک کیسے پہنچا۔
چیف جسٹس سے معاملے پر ازخود نوٹس لینے کی اپیل۔ سابق وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کی والدہ انتقال کر گئیں۔ نون لیگی رہنما کی والدہ زمرد بی بی کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ مرحومہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی فرسٹ کزن تھیں۔ چین کا سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق سی پیک کا مقصد خطے کو معاشی اور اقتصادی فائدہ پہنچانا ہے۔ ون بیلٹ اور ون روڈ منصوبے میں زیادہ ممالک کی شمولیت سے خطے میں معاشی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ اور دبئی ٹیسٹ میں تیسرے روز آسٹریلیا 30 رنز بغیر کسی نقصان کے اننگ شروع کرے گا۔ پاکستان نے پہلے اننگز میں 482 رنز بنائے۔ محمد حفیظ اور حارث سہیل کی سینچریاں، اسد شفیق اور امام الحق کی نصف سینچریاں۔